بادشاہ اور عیسائی قوم کے درمیان جو کشاکش جاری ہے، اب ہم اس کے کلائمیکس کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ وہ تو سب کے ذہن میں ہوگا ہی کہ یہودی بادشاہ کس طرح عیسائیوں میں رکھنا اور تفرقہ ڈالنا چاہ رہا ہے، اور اس کا جو مین کیریکٹر ہے وزیر اس کا بادشاہ کا، وہ کیا کر رہا ہے۔ وزیر اصل میں بگڑے ہوئے نفس کا ایک خاص سمبل ہے، یعنی نفس میں بگاڑ کی، خرابی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نفس سمجھ رہے ہیں نا، نفس کہتے ہیں شخصیت کے اوریجن کو، یعنی جس قوت سے ہماری شخصیت بنتی یا بگڑتی ہے، اس قوت یا اس آرگینک میکینزم کو نفس کہتے ہیں۔ تو نفس کا زیادہ صحیح مطلب ہے خود شخصیت۔ تو شخصیت میں بگاڑ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جزوی اور عارضی، اور دوسری کلی اور مستقل۔ تو جزوی قسموں میں یہ ہوتا ہے کہ نفس میں اچھائی کی بنیادیں برقرار رہ سکتی ہیں چند خرابیوں کی موجودگی میں، لیکن خرابی کی ایک صورت ایسی ہوتی ہے جہاں اول تو خوبی اور اچھائی نفس میں جڑ نہیں پکڑ سکے گی، بلکہ اگر وہ کہیں ادھر ادھر موجود بھی ہوگی کسی گوشے میں، تو وہ خرابی جو ہے اسے بھی کھا جائے گی۔ تو پہلے قدم پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وزیر سمبل ہے مکمل طور پر بگڑے ہوئے نفس کا، اور نفس میں بگاڑ کا جو مین ریفرنٹ ہے، وہ مین ریفرنٹ ہے حق سے باغی ہو جانا۔ نفس میں کلی بگاڑ کی اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ آدمی حق کا باغی ہو جائے۔ تو یہ وزیر گویا حق کا باغی ہو کر شخصیت کی مکمل خرابی کا نمونہ اور نمائندہ بن چکا ہے۔ دوسری یہ بات شاید مفید ہو اس میں مزید سمجھنے میں، کہ نفس کی جزوی خرابیاں زیادہ تر افعال کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی نفس کی خرابیاں مطلب جھوٹ بولنا ایک فعل ہے، اور اس طرح کی کچھ اور خرابیوں کا تصور کرتے ہیں، وہ ان کا مطلب ہے کچھ خراب یا نامناسب افعال۔ تو اگر خرابی فعل کی حیثیت سے، جس کو کہتے ہیں نفسیات میں کہ شخصیت کا جو ایک ڈوئنگ پلین ہوتا ہے، شخصیت کا کی جو ایک فعلی اور عملی سطح ہوتی ہے، جو خرابیاں اس سطح تک محدود رہیں، وہ نفس کی چند بنیادی اچھائیوں کو روک نہیں سکتی، انہیں ڈھانپ نہیں سکتی، انہیں منہدم نہیں کر سکتی۔ تو مقصد یہ ہوا کہ نفس کی جزوی خرابیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ چند قسم کے نامناسب افعال تک محدود رہیں۔ نفس کی کلی خرابی افعال تک محدود نہیں رہے گی،
بلکہ عمل سے زیادہ گہرائی میں موجود ہوگی، اور وہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر خرابی، بگاڑ، برائی نفس کا حال بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلی خرابی میں مبتلا ہے، یہ مکمل بگاڑ کا شکار ہے۔ تو مکمل بگاڑ جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کی آسان ترین اور مستقل ترین اور یقینی ترین پہچان یہ ہے کہ وہ خرابی نفس کا حال بنے گی، یعنی وہ سول سٹیٹ ہے، وہ کوئی عمل نہیں۔ حال اور عمل میں فرق سمجھتے ہیں؟ حال جیسے گلاس میں پانی بھرا ہونا، یہ گلاس کا حال ہے، اور گلاس سے پانی کا گرایا جانا یہ گلاس کا فعل ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو حال کی پہچان اسی پانی کی طرح ہوتی ہے جو بالآخر گلاس کی شناخت بن جاتا ہے کہ یہ پانی سے بھرا ہوا گلاس ہے۔ تو اگر نفس کا جو مین آرگینک کانٹینٹ ہے، مین آرگینک کانٹینٹ ابھی میں بولوں گا، کانٹینٹ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کانشیس کانٹینٹ اور آرگینک کانٹینٹ۔ تو نفس کا اگر آرگینک کانٹینٹ جو ہے وہ بگڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں نفس اپنے حال میں اجڑ گیا ہے، ویران ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ آرگینک کانٹینٹ کی مثال ہے جیسے پانی کے لیے تری، آگ کے لیے گرمی، یہ ان کا آرگینک کانٹینٹ ہے، واضح ہے نا؟ تو اگر خرابی نفس کی ایسی اسٹیٹ بن جائے جیسی آگ کے لیے گرمی ہے اور پانی کے لیے نمی ہے، تو پھر بگاڑ مستقل ہے، کلی ہے، مکمل ہے۔ تو نفس بگاڑ کی اس سطح پر، نفس فساد اور خرابی کے اس جوہر میں اپنا انکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو ہم سمجھ جائیں تو اپنے یہاں کے بعض سائیکک نمونوں کی درست تفہیم حاصل کر لیں کہ مکمل طور پر اندر سے بگڑا ہوا نفس حق کے انکار کی ایسی روانی اور ایسی طغیانی میں ہوتا ہے کہ وہ اس انکار کی قوت کو خود اپنے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ آپ سمجھو، یعنی انکار اگر جزوی نہ ہو تو مہمل ہے اور خطرناک ہے۔ تو اس نفس کا پورا کانٹینٹ جو ہے وہ انکار بن جاتا ہے۔ تو یہ انکار صرف حق تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ اپنی نفی پر بھی تل جاتا ہے، یعنی بالفاظ دیگر یہ خود کش بن جاتا ہے۔ یہ خودکشی کی نوبت کو بھی آسانی سے پہنچ سکتا ہے اور قبول کر سکتا ہے، واضح نا؟ اب آپ وزیر کو دیکھیں کہ وزیر اپنی جان داؤ پر لگا رہا ہے ایک باطل کاز کے لیے اور حق کے انکار کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے، حق کی صورتوں کو ڈھانپنے کے لیے یہ اپنی جان سے گزر جانے پر خوشی سے نہ صرف یہ کہ تیار ہے بلکہ اپنی جان سے گزر جانے کی صورت اس نے خود تجویز کی ہے۔
بادشاہ کو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی جان دے کر عیسائیوں کو حق سے برگشتہ اور منحرف کر دوں گا. یہ سمجھے نا کہ اس میں کتنی بڑی نفسیاتی بصیرت ہے کہ جس چیز کو نفسیاتی ڈسپلنس اپنی کلینیکیلٹی کے ساتھ یا اپنی ماڈرن تھیورائزیشن کے ساتھ آج سمجھنے کے عمل میں ہیں. مولانا نے انسان کے نفس میں گہری بصیرت پیدا کر کے نفس کے ان منفی محرکات کو گویا ٹھوس طریقے سے کیریکٹرائز کر دیا. یعنی نفس کی جن چیزوں کو آج تھیورائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مولانا کی نفسیاتی بصیرت نے ان کو کیریکٹرائز کر کے دکھایا ہے. اب کاش میری یہ خوش فہمی نہ ہو کہ کیریکٹرائزیشن اور تھیورائزیشن کا فرق آپ سب حضرات جانتے ہوں. تو وہ اب چلتے ہیں آگے. در بیانے حسد کردنے وزیر جہود، یہی سے ہمیں شروع کرنا تھا. یہودی وزیر کے حسد کا ماجرا. وزیرک از حسد بودش نژاد، تا باطل گوش و بینی باد داد. کہ وہ گھٹیا وزیر، وہ فضول وزیر حسد کی مخلوق تھا. تو اس کا جو فرہنگ ہے وہ تو ہم دے چکے ہیں پہلے، وہ ہونی چاہیے آپ جی دیا جا چکا. نژاد کہتے ہیں نسل کو. تو وہ وزیر حسد کا پتلا تھا، حسد سے بنا ہوا تھا، حسد کی مخلوق تھا. آپ نے اس مصرے سے یہ دیکھا کہ انہوں نے اس ایک مصرے میں یہ بتا دیا کہ اس وزیر کے نفس کا سنگولر کانٹینٹ، جو اس کا میجر آرگینک کانٹینٹ ہے، وہ بگڑ گیا. یعنی اس کا نفس اپنی بناوٹ میں بگڑ گیا تھا، اپنے بعض اجزاء میں نہیں بلکہ اپنی انتہائی ساخت میں بگڑ گیا تھا. یہ اس خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر گویا حسد کے خمیر سے بنا تھا، یعنی اس میں اور کوئی چیز تھی نہیں. تا باطل گوش و بینی باد داد، اسی لیے تو اس نے باطل کے لیے جان دینا قبول کر لیا. اسی لیے تو وہ باطل کے لیے اپنے ناک اور کان کٹوانے پر راضی ہو گیا. حسد کا بنا ہوا تھا نا. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں دوسرے کا فائدہ روکنے کے لیے اپنے نقصان پر راضی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. حسد کو تھوڑا سا سمجھنے کہ حسد کیا چیز ہے. حسد نفسیاتی طور پر ایک مرض ہے جس میں مبتلا ہو کر آدمی صرف یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو فائدہ نہ ہو. اس کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ دوسرے کو جو فائدہ ہوا ہے وہ مجھے بھی ہو جائے، دوسرے کو جو کمال حاصل ہوا ہے وہ مجھے بھی میسر آ جائے. وہ اس کمال کا امیدوار نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کمال اس آدمی سے چھن جائے
چاہے مجھے مزید ناقص اور ناکارہ کر دیا جائے، یہ دولت فلاں آدمی سے چوری ہو جائے، چاہے میرے پاس جو کچھ موجود ہے وہ بھی ڈاکو اٹھا لے جائے، اس کی پرواہ نہیں۔ مطلب یہ وہ آدمی ہے جو خود کش بمباروں کی طرح ہے نا، کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو دوسرے کو قتل کرنے کی ایسی شدید خواہش رکھتا ہے کہ اس کے لیے اپنی جان دینے پر بھی تیار ہے۔ تو یہ حسد نفسیاتی معنی ہے، اور حسد انسان کی ان اخلاقی خرابیوں میں سے ہے جن کی موجودگی میں کوئی نیکی برقرار نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس مفہوم میں ارشاد فرمایا ہے حسد کے بارے میں، قول آخر حرف آخر، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو۔ تو اس حدیث کی رہنمائی اور روشنی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں صاف نظر آئے گا کہ حقیقت نفس کا عمل نہیں ہے، نفس کی اسٹیٹ ہے۔ اسٹیٹ بمانی حال ہے۔ تو نفس کا یہ حال جو ہے نفس کے اندر میں کسی اچھے احوال کو برقرار رکھنے ہی نہیں دے گا۔ حسد ان بیماریوں میں سے ہے جو نفس کا واحد حال بن جاتی ہے، جس طرح اس وزیر کے ساتھ ہوا کہ اس وزیر کی ساری کاوشیں جو ہیں وہ حسد کے بطن سے پیدا ہونے والی کاوشیں اور کوششیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر گویا حسد سے بنا ہوا تھا، اور اسی لیے تو اس نے اپنے ناک کان کٹوا لیے باطل کی بنیاد پر۔ بر امید آن کہ از نیش حسد، زہر او در جان مسکینہ رسد، کہ اس امید پر کہ وہ حسد کے ڈنک سے یا حسد کے ڈنک سے مسکینوں کی جان میں زہر سرایت کر دے گا، یعنی اس امید پر اس نے اپنے ناک کان کٹوانے گوارا کر لیے کہ اس کے حسد کا ڈنک ان مسکینوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس نے دوسروں کو مارنے کے لیے خود مرنا قبول کر لیا۔ ہر کسے او از حسد بینی کند، خیش را بے گوش و بے بینی کند، کہ ہر وہ شخص جو حسد کی وجہ سے اپنی ناک کاٹتا ہے وہ اپنے آپ کو کان اور ناک سے محروم کر لیتا ہے۔ یہ سادہ شعر ہے، اور لیکن یہ کہ اس کے دوسرے مصرعے میں ایک عمل ہے جو اگلے شعروں میں وہ واضح کر دیں گے، تو وہ میں یہاں نہیں بھولتا۔ یہاں اس شعر کا ترجمہ جان لینا کافی ہے کہ جو حسد کی بنیاد پر اپنی ناک کاٹتا ہے وہ اپنے آپ کو کان اور ناک سے محروم کر لیتا ہے۔ تو دوسرے مصرعے میں جو کان اور ناک کے معنی ہیں وہ مولانا اگلے شعروں میں خود کھول رہے ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھ لیں۔ بینی آ باشد کہ اوے برد، اوے اورا جانبے اوے برد۔ اب مولانا اس ناک کا ذکر کر رہے ہیں جس سے یہ بدنصیب خود کو محروم کر لیتا ہے۔ کہ بینی ناک وہ ہوتی ہے جو خوشبو سونگھ سکے۔ ناک کیا ہے؟ ناک کس لیے دی گئی ہے کہ یہ چیزوں کو سونگھ سکے۔ تو کہنے ناک وہ ہے جو خوشبو کو دریافت کر سکے، اور وہ خوشبو
اسے کسی گلی کی طرف لے جائے. اب آپ اس کو ذرا اس کو دھیان سے دیکھیں اور اس کو غور سے دیکھیں. یہ سیل ممتنع ہے. ایک دو منٹ میں اذان ہونے والی ہے. اگر آپ نے کلاسیکل لٹریچر پڑھا ہو اور یقیناً پڑھا ہو تو اس میں ایک خاص ٹیکنیک استعمال کی جائے. یعنی تمام کلاسیسزم جو ہے وہ ایک ٹیکنیک میں مشترک ہے، چاہے وہ کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھتا ہو. یعنی تہذیبوں اور زبانوں کے فرق کے باوجود کلاسیسزم چند مشترکہ بنیادیں رکھتا ہے. ان میں سے ایک بنیاد ہے سمبلائزیشن آف سرٹن آبجیکٹس. یہ چیزوں کو علامت بنائے بغیر نہ پرسیو کرنا نہ ایکسپریس کرنا. کلاسیسزم کی یہ روح ہے. تمام کلاسیکل آرٹس یا تمام کلاسیکل ڈسکورس اس بنیاد پر کھڑا ہوا ہے کہ یہ اپنے آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے بھی اور بیان کرنے کے لیے بھی سمبلائز ضرور کرے گا. یعنی یہ اپنے آبجیکٹ کو ہستی کی اس سطح تک محدود نہیں رہنے دے گا جو سطح آنکھوں کو دکھائی دے رہی ہے. واضح ہے یہ بات. تو یہ مولانا دیکھیے کس خوبی سے کر رہے ہیں کہ وہ جو وزیر ناک اپنی کٹوا رہا تھا، کان کٹوا رہا تھا، یہ ناک اور کان فزیکل ناک اور کان ہے. یہ نظر میں آ جانے والے ناک اور کان ہیں، وہی وہ کٹوا رہا تھا. لیکن وہ مولانا اس کو اٹھا کے بتا یہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ حقیقی ناک اور کان سے محروم تھا، اس لیے فارمل ناک اور کان کٹوانے پر راضی ہو گیا. آپ سمجھ گئے نا؟ اب حقیقی ناک اور کان کا ذکر کر رہے ہیں کہ حقیقی ناک یعنی یوں کہہ لیں کہ آئیڈیا آف نوز جو ہے وہ ہے کہ وہ حقائق کی مخفی نشانیوں کو سونگھ لیتی ہے اور ان نشانیوں کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایسنس آف ریئلٹی تک پہنچ جاتی ہے. یہ ہے اصل ناک. اور ہر کے گویش نیست بے بینی بود، کہ جسے فارمز میں سے حقیقت کی خوشبو نہیں محسوس ہوتی، جو فارمز میں ریئلٹی کی پریزنس کو محسوس کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ گویا ناک سے محروم چلا آ رہا ہے. جس کے پاس ناک ہوگی وہ ہر صورت میں حقیقت کی خوشبو کو محسوس کرے گا، اور جس کے پاس ناک نہیں ہوگی اس کے لیے بس یہ محض ایک مہمل سی صورت ہے، اور اس مہمل سی صورت کا گھٹیا سا ادراک ہے، اور اس گھٹیا سے ادراک کا ادنا سا اظہار ہے. واضح ہے نا؟ تو وہ بیچارہ تو حقیقی ناک سے محروم ہے جو یہ حقیقت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. اور بوئے آ بوئیس کاں دینی ببر. آپ ذرا ماسٹری دیکھیے کہ یہ چار چار لفظ کہہ کر ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر واقع معنوی مراتب کیسے طے کرتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے کہ یہ ہر مصرے کو ایک مرحلہ بنا کر دوسرے مصرے کو اگلا بعید ترین مرحلہ بنانے کی قدرت کس طرح کی رکھتے ہیں. کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تم حقیقت کو نہیں بوجھتے تو اندھے ہو،
تم صورت میں حقیقت کو نہیں سونگھتے تو ناک سے محروم ہو. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کی وہ پریزنس جو فارمز میں لازماً موجود ہے، وہ پریزنس دینی ہوتی ہے، فلاسفیکل نہیں ہوتی، ایستھیٹیکل نہیں ہوتی، کانسیپچول نہیں ہوتی. وہ حقیقت کی پریزنس سیلف ایکسپریسڈ ہے، تمہاری کنسیومنٹ کا نتیجہ نہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت اپنی پریزنس میں دینی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ حقیقت کی وہ پریزنس خود نفس حقیقت میں سے ابل کر تم تک پہنچے گی، تمہارے سمجھنے یا دیکھنے کے انداز کا نتیجہ نہیں ہوگی. تو حقیقت کی پریزنس کبھی ذہنی نہیں ہوگی، حقیقت کی پریزنس ہمیشہ آبجیکٹو ہوگی. اس بات کو دوسرے لفظوں میں مولانا نے کہا. یہ بس فکرہ مکمل کروں. اس بات کو مولانا نے اس طرح کہا کہ حقیقت کی یہ آبجیکٹیفائڈ پریزنس کا مطلب یہ کہ چونکہ حقیقت خود ذہنی اور سبجیکٹو نہیں ہے، حقیقت خود آبجیکٹو ہے. آبجیکٹو کہتے ہیں جس کا وجود ذہن سے باہر پایا جائے وہ آبجیکٹو ہے، اور سبجیکٹو کہتے ہیں جس کا وجود صرف ذہن میں پایا جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت خود آبجیکٹو ہے، لہٰذا اس کی پریزنس بھی پوری طرح آبجیکٹیفائڈ ہوگی، وہ سبجیکٹو نہیں ہوگی، وہ ذہنی نہیں ہوگی. تو آبجیکٹو ریئلٹی کی آبجیکٹیفائڈ پریزنس کا مطلب ہے کہ وہ پریزنس دینی ہوگی، کیونکہ حقیقت بطور حق کے اپنی شناخت کی تمام تر قسمیں جو ہیں وہ وحی سے قائم کرتی ہے. حقیقت کا حق کے طور پر قیام بر بنائے وحی ہے، یعنی حقیقت سیلف ایکسپریشن کے ساتھ خود کو مینیفیسٹ اور پریزنٹ کرتی ہے. اس کو مولانا کہہ رہے ہیں کہ وہ دینی ہوگا، وہ تمہارے ذہن کا کوئی کارنامہ اور تمہارے دماغ کا کوئی تصور نہیں ہوگا. حقیقت کا وہ ضرور جس کو بھانپنا، جس کو دیکھنا، جس کو سونگھنا ضروری. واضح؟ اب نماز پڑھ لیں.